تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بہار شریعت جلد پہلی پیج نمبر 534 پر ہے، نام اقدس لکھے تو درود ضرور لکھے کہ بعض علماء کے نزدیک اس وقت درود شریف لکھنا واجب ہے۔ اکثر لوگ آج کل درود شریف کے بدلے صلعم عم صاد عین لکھتے ہیں، یہ ناجائز و سخت حرام ہے۔ یوں ہی رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ رے دعاد رحمت اللہ علیہ کی جگہ رے ہے یا راحہ لکھتے ہیں، یہ بھی نہ چاہیے۔ جن کے نام محمد، احمد، علی، حسن، حسین وغیرہ ہوتے ہیں ان کے ناموں پر صاد عین بناتے ہیں، یہ بھی ممنوع ہے کہ اس جگہ تو یہ شخص مراد ہے، اس پر درود شریف کا اشارہ کیا مانا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ 10 شوال المکرم 1443 ہجری، میرے آقا امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت ہے، اور اس مبارک موقع پر جامعات المدینہ جو کہ دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ ان کے دورہ حدیث شریف کے طلباء کرام کے درمیان بخاری شریف کا افتتاح ہے۔ آج انشاءاللہ الکریم بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک پڑھنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ کتاب تو بخاری شریف کے نام سے مشہور ہے، البتہ اس کا جو نام ہے نا، یہ جو خود صاحب کتاب نے رکھا یعنی حضرت امام المحدثین سیدنا محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ یہ ہے: الجامع المستند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وسننہ وایامہ۔ یہ اصل نام ہے کتاب مبارک کا۔ اچھا، یہ کتاب لکھنے کا سبب کیا بنا، تعلیف کرنے کا؟ ایک تو ہوتا ہے نا کہ مصنف ہوتا ہے وہ کتاب لکھتا ہے، اور مؤلف ہوتا ہے وہ جمع کرتا ہے، تو یہ حدیثیں جمع کی گئی ہیں۔ یہ یعنی اس کا تالیف کا سبب جو ہے یہ ان کے استاد محترم کی ترغیب، چنانچہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم حضرت سیدنا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن اپنے شاگردوں سے فرمایا، اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو کوئی ایسی کتاب مختصراً لکھ دو جس میں صحیح احادیث ہی ہوں۔ اس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس مجلس میں حاضر تھے، ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، اسی وقت طے کر لیا کہ میں ایسی کتاب لکھوں گا۔
اچھا، یہاں یہ عوام الناس کے لیے خاص ہے کہ صحیح حدیث جمع کرنی ہے، تو یہ حدیث کی اعلیٰ قسم ہے. دوسری حدیثیں جو ہیں تو ان کے یعنی کئی اقسام ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صحیح کے مقابلے پہ جو بھی ہے وہ غلط ہیں، ایسا نہیں ہے. یہ صحیح ایک اعلیٰ قسم ہے صحت کے اعتبار سے اس کی، اور خوب چھان بین اس کی ہوئی ہے، اس کی اپنے اپنی تعریفات ہیں. تو بخاری شریف میں صحیح درجے کی حدیثیں جو ہیں یہ جمع کی گئی ہیں. اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے عاشق رسول اور بڑے نیک پرہیزگار بزرگ تھے، زبردست عالم دین اور محدث تھے. اور ادب کا عالم یہ تھا کہ ہر حدیث کے بارے میں پہلے غسل فرماتے، پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر حدیث پاک کی صحت کے بارے میں استخارہ فرماتے اور پھر اسے کتاب میں شامل کرتے. بخاری شریف 16 سال میں آپ نے تالیف کی، جمع فرمائی. اپنی اس کتاب کے لیے 6 لاکھ حدیثوں میں سے 7,25,000 سے زائد حدیثوں کا انتخاب فرمایا. صحیح بخاری میں موجود احادیث کریمہ کی کل تعداد کے بارے میں اختلاف ہے. چنانچہ حافظ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کل احادیث 7,275 7,275. حضرت علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کل تعداد 7,397 ہے. اس میں سے مکررات یعنی ایک سے زیادہ مرتبہ آنے والی احادیث مبارکہ کو اگر گنتی میں شامل نہ کریں تو تقریباً 4,000 احادیث بنتی ہیں. واللہ ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک. علقمۃ بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ. یعنی حضرت سیدنا علقمہ بن وقاص لیثی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو منبر پر یہ کہتے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اعمال نیت ہی پر ہیں. ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہو. تو جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو جسے وہ حاصل کرے یا کسی عورت کی طرف ہو جس سے وہ نکاح کرے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی. اس حدیث پاک کے راوی مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے آپ ایمان لائے اور اسلام میں آنے والے 40 میں مسلمان ہیں. اس کی وجہ سے آپ کو متمم الاربعین بھی کہتے ہیں کہ 39 پہلے تھے، آپ نے 40 کا عدد پورا کیا. آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. عشرہ مبشرہ ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے جنہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ ایک ساتھ جنت کی بشارت عنایت فرمائی. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 537 احادیث مبارکہ روایت کی گئی ہیں جن میں سے تقریباً 81 روایات بخاری و مسلم شریف میں ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے لیے ان کے حالات کی معلومات کے لیے
2 جلدوں پر مشتمل کتاب فیضان فاروق اعظم، پہلی جلد 864 جبکہ دوسری 856 صفحات پر مشتمل ہے، اور رسالہ کرامات فاروق اعظم جو کہ 48 پیجز پر ہے، ان کو پڑھنا انشاءاللہ نفع بخش ثابت ہوگا۔ صحابہ اور اہل بیت کی دل میں محبت ہے، وہ فیضان رضا میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی صحابیات بھی جنتی جنتی، 4 یاران نبی صدیق اور عمر جنتی جنتی، حضرت عثمان بھی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی حسن اور حسین بھی جنتی 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 جنتی، حضرت معاویہ بھی اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، ہر زوج نبی والدین نبی جنتی 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 جنتی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت سیدنا امام شافعی اور دیگر ائمہ کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ پہلی جو حدیث نیت والی ہے، ثلث اسلام یعنی دین کا 1/3 حصہ ہے۔ حضرت علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس حدیث پاک میں نیت کا بیان ہے، اور اسلام کے احکام پر عمل 3 طرح سے ہوتا ہے، نمبر 1 قول سے، نمبر 2 فعل سے، اور نمبر 3 نیت سے۔ لہذا نیت 1/3 اسلام ہے، 1/3 میں نے 1/3۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے عاشقان رسول، خصوصاً دورۃ الحدیث شریف کے طلباء کرام، ہر کام پر ثواب چونکہ اچھی نیت پر ہی مبنی ہے، اور نیت بد یعنی بری نیت سے اچھا کام بیکار ہو جاتا ہے، بلکہ جیسی اس بری نیت میں برائی ویسا اس کا پھل۔ اسی لیے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث پاک سے کتاب کا آغاز کیا، شروع کیا کہ قاری یعنی پڑھنے والے، اور مقری یعنی پڑھانے والا، شیخ و تلمیذ یعنی استاذ و شاگرد، تعلیم و تعلم نے پڑھنا پڑھانا بنیت خیر کریں، نہ اچھی نیت کے ساتھ کریں، کسی بری نیت سے نہ کریں، ورنہ سب محنت بیکار ہے۔ امام شمس الدین برمادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی لیے جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی نیت کو خالص اور مقصد کو ستھرا کیا، پاکیزہ کیا، تو اللہ کریم نے ان کی کتاب کو مخلوق کے لیے نافع یعنی فائدہ دینے والی بنا دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اچھا، کتاب لکھنے میں نیت کیا ہونی چاہیے؟ حضرت ابو داود طیالسی علیہ رحمت اللہ القوی فرمایا کرتے تھے کہ عالم کو لازم ہے کہ جب کوئی کتاب لکھے اس کی نیت میں دین کی نصرت یعنی مدد کا ارادہ ہو، یہ ارادہ نہ ہو کہ عمدہ تعلیف کے سبب لوگ مجھے اچھا سمجھیں۔ اگر یہ ارادہ کرے گا تو اخلاص جاتا رہے گا، کہ واہ واہ کے لیے کہ میری واہ واہ ہوگی، لوگ میرے الفاظ، میری عمدہ انشاء پردازی وغیرہ کی تعریف کریں گے، پھر یہ کہ یہ نیت، جتنی نیت میں برائی آئے گی اتنا ہلاکت و بربادی۔ تو صرف اللہ کے دین کی مدد کی اور دیگر اچھی نیتوں کی ترکیب کتاب لکھنے میں ہونی چاہیے۔ ایک قرآن یہ آیت سناتا ہوں آپ کو، سورہ محمد آیت نمبر 7۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی
عطا فرمائے گا۔ تفسیر سراۃ الجنان میں اس آیت کے تحت لکھا ہے، یعنی اللہ پاک کے دین کی مدد کرنے کی 7 صورتیں انہوں نے بیان فرمائی ہیں، اور 7 میں حصر نہیں ہے، یہ بھی بیان کیا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے کی بہت سی صورتیں ہیں، ان میں سے 7 صورتیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اللہ پاک کے دین کو غالب کرنے کے لیے دین کے دشمنوں کے ساتھ زبان، قلم اور تلوار سے جہاد کرنا۔ نمبر 2، دین کے دلائل کو واضح کرنا، ان پر ہونے والے شبہات کو زائل کرنا، یعنی ختم کرنا، جو شکوک و شبہات وارد ہوتے یا کیے جاتے ہیں ان کو دور کرنا۔ احکام، فرائض، سنن، حلال و حرام کی شرح بیان کرنا۔ نمبر 3، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ نمبر 4، دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں کوشش اور جد و جہد کرنا۔ نمبر 5، وہ قابل و مستند علماء جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کی ترویج و اشاعت کے لیے وقف کی ہوئی ہیں، ان کے نیک مقاصد میں ان کا ساتھ دینا۔ نمبر 6، نیک اور جائز کاموں میں اپنا مال خرچ کرنا۔ نمبر 7، علماء و مبلغین کی مالی خیر خواہی کر کے انہیں دین کی خدمت کے لیے فارغ البال کرنا۔ فرماتے ہیں نوٹ، ان 7 صورتوں کے علاوہ اور بھی بہت سی صورتیں ہیں جو اللہ پاک کے دین کی مدد کرنے میں داخل ہیں۔ شارح بخاری حضرت مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ یعنی لفظ اعمال، عبادات، محرمات، مکروہات، مباحات سب کو شامل ہے، مگر یہاں مراد صرف اعمال صالحہ ہیں، اور بنظر دقیق یعنی گہری نظر سے دیکھا جائے تو مباحات بھی، یعنی اگر کوئی مباح کام بھی اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے تو وہ کام عبادت بن جاتا ہے۔ اچھا، اس حدیث پاک میں جو پہلی حدیث بخاری شریف کی یہ بھی ہے، انما لکل امرئ ما نویٰ، یعنی ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ علماء کرام کے گروہ کا یہ فرمانا ہے کہ اس جملے سے مقصد یہ کہ بندہ نیک عمل میں جس طرح کے نیت اور جتنی نیتیں کرے گا اسے ویسے ہی بدلہ ملے گا۔ یعنی پہلے جملے میں اس بات کا بیان تھا کہ ہر جائز عمل کے عبادت بننے کے لیے نیت شرط ہے، اور اس جملے میں اس بات کا بیان ہے کہ مومن شخص نیک عمل میں جس طرح کی اور جس قدر نیت کرے گا اسے اتنا ہی ثواب ملے گا۔ حوالہ ارشاد الساری جلد اول پیج نمبر 93۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اس حدیث پاک میں نیات کا لفظ آیا تو نیت کی جمع ہے۔ نیت دل کے پختہ ارادے، پکے ارادے کو کہتے ہیں، دل کے ابھار کو، پکے ارادے کو، خواہ وہ کسی چیز کا ہو، اور شریعت میں عبادت کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ شارح بخاری حضرت مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اعمال کا ثواب نیت ہی پر ہے، نیت کے بغیر کسی عمل پر ثواب کا استحقاق یعنی حق نہیں۔ نیت کی فضیلت پر 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نمبر 2، نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی۔ نمبر 3، جس نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اسے نہ کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی۔ دیکھیں، ارادہ اسی پختہ، دل میں پختہ ارادہ جب نیت کرے تو اس کا یہ فائنل ڈیسیزن ہو کہ یہ کام میں نے کرنا ہی ہے، تو مطلب وہ نیت ہے، ورنہ تو خود ہی تذبذب ہے اگر کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کریں گے، کوشش کریں گے، تو پھر یہ وہ نیت نہیں ہے۔ نیت تو فائنل ڈیسیزن ہو کہ میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر اس نیت پر ثواب ملے گا کہ یہ نیت ہے، اور یہ جب کہ اچھی نیت ہو تو اس پر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی۔
ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین عمل سے پہلے نیت سیکھا کرتے تھے. حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پہلے کے لوگ عمل کے لیے اس طرح نیت سیکھتے تھے جس طرح عمل سیکھتے تھے. بعض علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے فرمایا عمل سے پہلے اس کی نیت سیکھو، اور جب تک تم نیکی کی نیت پر رہو گے بھلائی پر رہو گے. اب تو خیر وہ نیت کا چیپٹر عام طور پہ تفصیل کے ساتھ پڑھایا نہیں جاتا، بلکہ اب تو درس نظامی ریڈیوز ہو کر پہلے کے مقابلے میں تو بہت کم ہو گیا. آگے چل کے خدا جانے کیا ہوگا، صرف عنوان رہ جائے ہو سکتا ہے. اتنی تیزی سے اس میں مطلب کاٹ چھانٹ کی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہمارا علم دین کے اصول کی طرف رجحان اب نہیں رہا، بہت کم ہو گیا ہے. تو اللہ پاک دعوت اسلامی کو سلامت رکھے کہ الحمدللہ ایک تعداد ہے کہ جو علم دین کی طرف آ رہی ہے الحمدللہ. ورنہ ایک حالت بڑی ناگفتہ بے وہ چلی تھی. تو پہلے باقاعدہ علم نیت سکھائی جاتی تھی. یہ خود ایک سمجھو کہ بہت بڑا یعنی کہ عنوان تھا. علماء نیت بھی ہوتے تھے، اب تو خدا ہی بہتر جانے. حجت الاسلام حضرت امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں عبادت کے دو حصے ہیں. نمبر 1 نیت اور نمبر 2 عمل. یہ بہت ضروری مضمون میں عرض کر رہا ہوں. اگر یہ سمجھ میں آ جائے گا نا تو انشاءاللہ نیتیں کرنے میں بڑی مدد ملے گی، اہمیت بھی سمجھ میں آئے گی. تو عبادت کے 2 جز ہیں، 2 حصے ہیں. نمبر 1 نیت اور نمبر 2 عمل. لیکن نیت کی اہمیت زیادہ ہے، کیونکہ اعضاء سے عمل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اعضاء منی ہاتھ پاؤں جو بھی بدن کے حصے ہیں ٹکڑے ہیں، تو ان سے عمل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس عمل کا اثر دل پر پڑے اور دل بھلائی کی طرف مائل ہو کر برائی سے دور ہو. چنانچہ سجدہ کرنے سے مقصود صرف پیشانی کے زمین پر رکھنا نہیں بلکہ دل میں خضوع پیدا کرنا ہے. یوں ہی زکوٰۃ کی ادائیگی کا مقصد صرف یہ نہیں کہ مال اپنی ملکیت سے نکل جائے بلکہ دل سے بخل کی گندگی کو دور کرنا مقصود ہے. اور یہ مقصد مال سے دل کا تعلق توڑنے سے حاصل ہوگا. اس لیے آپ یہ کوشش کیجئے کہ اپنے تمام اعمال میں نیتوں کی کثرت کریں، حتیٰ کہ ایک عمل کے لیے کئی نیتیں کریں. اگر آپ کا جذبہ سچا ہوا تو آپ اچھی نیتیں کرنے کا طریقہ سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم. یہ حوالہ مدخل پیج نمبر 17 سے مطلب یعنی کہ ملخصاً عبادت کی. اب آگے مزید نزہۃ القاری وغیرہ سے عبادت کی 2 قسمیں. نمبر 1 مقصودہ، عبادت مقصودہ جیسے نماز روزہ کہ ان سے مقصود حصول ثواب ہے. انہیں اگر بغیر نیت ادا کیا جائے تو صحیح نہ ہوں گے، اس لیے کہ ان سے مقصود ثواب تھا، اور جب ثواب مفقود یعنی ختم ہو گیا تو اس کی وجہ سے اصل شے ہی ادا نہ ہوگی. نمبر 2 عبادت غیر مقصودہ. یہ وہ ہے جو دوسری عبادتوں کے لیے ذریعہ ہو، جیسے نماز کے لیے چلنا، وضو، غسل وغیرہ. کہ ان عبادات غیر مقصودہ کو اگر کوئی نیت عبادت کے ساتھ کرے گا تو اسے ثواب ملے گا، اور اگر بلا نیت کرے گا تو ثواب نہیں ملے گا، مگر ان کا ذریعہ یا وسیلہ بننا اب بھی درست ہوگا اور ان سے نماز صحیح ہو جائے گی. فرض کیجئے کہ اگر زید بے وضو تھا کہ اچانک بارش شروع ہو گئی اور اس کے تمام اعضاء وضو بارش کے پانی سے دھل گئے، تو ایسی صورت میں زید کی نیت وضو کی نہیں تھی لیکن اس کا وضو ہو گیا
مگر ثواب نہیں ملے گا. نماز پڑھ سکتا ہے لیکن ثواب نہیں ملے گا اس کو. جبکہ یہ ذہن میں رہا کہ سارے اعضاء وضو پر کم از کم 2 قطرے بارش کے بہ گئے ہوں، کم از کم 2 قطرے، اور سر پر بھی یعنی کہ تری آ گئی ہو پانی کی، کم از کم تری. اب دھل گیا ہے، بہہ رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے، کم از کم تری، کیونکہ وہ مسح کی تعریف یہ ہے کہ پانی کی تری پہنچے جہاں مسح کرنا ہے. کسی نے اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ایک صاحب نے چندہ دے کر مسجد بنوانے کی کوشش کی، اسی وجہ سے اپنا نام بھی پتھر میں کندہ یعنی نقش کرانا چاہتے ہیں، لکھوانا چاہتے ہیں، جیسے پتھر سے وہ کھدائی کر کے لکھتے ہیں، اس کو وہ کندہ کرنا کہتے ہیں. آیا نام کندہ کرانا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا نام کندہ کرانے کا حکم اختلاف نیت سے مختلف ہوتا ہے. اگر نیت ریا و نمود ہے، نہ دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، تو حرام و مردود ہے، رد ہے وہ اور حرام ہے. اور اگر نیت یہ ہے کہ تا بقائے نام، جب تک نام لکھا رہے مسلمان دعا سے یاد کریں، تو حرج نہیں. اور حتی الامکان مسلمان کا کام محمل نیک ہی پر محمول کیا جائے گا. یعنی ہم اس کے ساتھ حسن ظن رکھیں گے جس نے نام لکھوایا کسی مسجد پر یا کتاب پر جو نام دیے جاتے ہیں اس پر، یا مطلب کوئی بھی ہو علی ھذا القیاس جس کو آپ بولتے ہیں، تو کسی بھی عبادت کی چیز پر نام لکھوایا تو ہم ایک دم سے اس کو ریاکار نہ کہہ دیں گے اس نے اپنا نام کمانے کے لیے، شہرت کے لیے دیکھو تو نام ڈال دیا ہے. کیا ضرورت تھی؟ نام تو اللہ کو پتہ ہے، نہ بھی لکھتا تو. لیکن ہم یہ مطلب باتیں نہیں کریں گے کہ بدگمانی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غیبت سے کم گناہ نہیں ہے. بالفرض وہ ریاکار ہے بھی تو ریا کا تعلق دل سے، یہ باطنی امراض میں سے ہے. تو ہمارے پاس کون سا حال ہے کہ پتہ چل گیا کہ اس نے ریا کے لیے لکھوایا؟ تو وہ اگرچہ ریاکار ہو لیکن معاملہ اس کا عند اللہ وہ ریاکار ہے. ہم نے جو کہہ دیا نا اس کو ریا کے لیے کیا، تو یہ ہم گناہگار ہو چکے بدگمانی کر کے. یا اگر کہہ بھی دیا کہ یہ ریا کر رہا ہے پھر تو یہ تہمت ہو گئی. تو بدگمانی سے بھی ہو سکتا ہے خطرناک ہو، غیبت سے تو خطرناک ہے، تہمت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. بات بات پہ کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے. یعنی بلا وجہ بعض صورتوں میں ہم ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جو مطلب تہمت کی تعریف پر صادق آتی ہیں. اور تہمت کی مذمت میں ایک حدیث پاک بڑی لرزہ خیز ہے کہ تہمت لگانے والے پر، یعنی تہمت لگانے والے کو ردغت الخبال میں رکھا جائے گا. یعنی ایسی جگہ پر رکھا جائے گا کہ جہاں جہنمیوں کی پیپ بہتی ہے، جہنمیوں کا خون پیپ، اس میں رکھا جائے گا یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائے، یعنی اپنی اس تہمت سے نکل جائے. اس کی وہ شروعات میں اس طرح ہے کہ جیسے کہ اس کا عذاب پورا ہو گیا تو نکل آیا وغیرہ. تو یہ بہت خطرناک، اور ہمارے یہ روزمرہ کے معمولات ہیں. ایک کو اس کو بولیں گے، اس کو تہمت لگائیں گے، یار یہ مطلب ہی ہے، مفاد پرست ہے، مفاد ہوتا ہے تو ہی یہ کام کرتا ہے، تو نہیں کرتا ہے، اس کو پیسے دو تو ہی کرے گا، فلاں کرے گا. تو بعض صورتوں میں یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو بالکل یعنی کہ 100% یہ تہمت ہوتی ہیں. مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک بات بڑی پسند آئی ہے، یعنی وہ لباب الاحیاء کی. تو ہر بات سرکار کی تو پسند ہے، لباب الاحیاء کی بات کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے یعنی کوئی ایسی بات کسی کے سامنے کرتے نہیں تھے جو اس کو ناپسند ہو. یہ ایمانداری سے اتنا زبردست مدنی پھول ہے، اگر یہ ہماری اس میں عادت میں شامل ہو جائے نا، یہ سنت کریمہ، سارے فساد ختم ہو جائے. ہے نا، اس پر طنز کرتے ہیں، اس کو ٹون کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، کسی کو کچھ کہتے ہیں. تو یہ اگر سوچنے کی اللہ کرے عادت پڑ جائے نا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا یہ بات کرتے جو میں کہنے لگا ہوں، تو ذہن بنے گا کہ ہاں یار اس کو یہ سن کر تو پسند تو نہیں آئے گی یہ بات، جبکہ وہ شرعاً مطلب وہ کہنے کی کوئی ضرورت نہ ہو. یہ بھی خیال رکھنا ہے. تو
ہم بہت سارے مطلب میرے خیال ہے برائیوں سے خرابیوں سے بچ جائیں گے، ہمارا ماحول مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اللہ کرے کہ مجھے بھی اس پر عمل کی سعادت مل جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نیتوں کی 6 حکایات، بڑی پیاری حکایات ہیں۔ یہ حکایت نمبر 1، واقعہ، اسٹوری نمبر 1۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن یحییٰ نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے دوا پی، تو آپ کی زوجہ محترمہ نے عرض کی اگر آپ گھر میں تھوڑی چہل قدمی کر لیں تاکہ دوا کا اثر اچھی طرح ہو تو بہتر ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے اس چلنے کی کوئی نیت سمجھ نہیں آ رہی، اور میں تو 30 سال سے اپنا محاسبہ کر رہا ہوں کہ کون سا عمل کس کام کے لیے کیا، تو ابھی اس کا میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے کہ میں نے چہل قدمی کیوں کی۔ یعنی کمال کی بات ہے کہ یہ ایسے بزرگ تھے کہ جن کو اپنے چلنے کے لیے کوئی اچھی نیت سمجھ نہ آئی تو چہل قدمی نہیں کہ واکنگ نہیں۔ اسٹوری نمبر 2، احیاء العلوم میں ایک بزرگ بالوں میں کنگھی کرنا چاہتے تھے، انہوں نے اپنی زوجہ محترمہ سے کنگھی لانے کا ارشاد فرمایا، تو زوجہ محترمہ نے عرض کی آئینہ بھی لے آؤں؟ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا ہاں اب بھی لے آؤ۔ خاموش رہنے کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کنگھی کی تو میری نیت تھی لیکن آئینہ دیکھنے کی نیت نہیں تھی، اس لیے میں نے توقف کیا، وقفہ کیا، نے رک گیا، یہاں تک کہ اس کی نیت بھی اللہ پاک نے دل میں پیدا فرما دی۔ حوالہ احیاء العلوم الدین جلد 5 پیج نمبر 101۔ اسٹوری نمبر 3، حضرت سیدنا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت سیدنا عبد الرحمن بن اسود رحمۃ اللہ علیہ نیت کے بغیر روٹی نہیں کھایا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا روٹی کھانے میں ان کی کیا نیت ہوتی تھی؟ فرمایا وہ کھانا کھاتے تھے جب ان پر نماز گرا ہو جاتی، نہیں اس وقت کھانا کھاتے جب نماز پڑھنا دشوار ہو جاتا، ہمت نہیں رہتی، طاقت نہیں رہتی، تو کھانے میں اچھا وہ کھانا کھاتے تھے، جب ان پر نماز گرا ہو جاتی تو کھانے میں کمی کر دیتے تاکہ نماز کے لیے نشاط حاصل ہو سکے۔ پھر جب کھانے میں کمی کرنے کی وجہ سے کمزور پڑ جاتے تو طاقت حاصل کرنے کے لیے دوبارہ کھانا شروع کر دیتے۔ ان کا کھانا اور نہ کھانا دونوں نماز کے لیے ہوتے تھے۔ یعنی فرائض کے علاوہ بہت ساری نفلیں تو بزرگوں سے منقول ہی ہیں، یعنی یہ کھاتے تھے لیکن یوں لگتا کہ میں زیادہ کھاؤں گا تو نماز پڑھنا دشوار ہو جائے گا، پیٹ بھرتا ہے، جب ٹائٹ ہو کر پیٹ یعنی ڈٹ کے کھاتے ہیں تو پھر سستی بڑھتی ہے، وہ نہ کھانا چھوڑ دیتے، جب کمزوری محسوس کرتے تو کھاتے، نہ نماز کے لیے کھاتے پیتے تھے۔ کیا بات ہے! اور ہم کائے کے لیے کھاتے پیتے ہیں؟ لذت کے لیے، ٹیسٹ کے لیے۔ اس کے بارے میں بہار شریف میں لکھا ہے کہ تلذذ و تنعم، یعنی وہی لذت حاصل کرنے کے لیے، مزے لینے کے لیے کھانا کفار کی صفت ہے، اپنا کیا بنے گا۔ یہ حرام حلال کی بات نہیں کر رہا، یہ ذرا یہ سمجھو یہ ایک تقوی کی اور اس طرح کی باتیں۔ اگر کسی نے لذت کے لیے غذا کھائی تو اس کو گناہگار نہیں کہیں گے، لیکن قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا اگر کوئی اچھی نیت نہیں ہے۔ اسٹوری نمبر 4، درس کے لیے جانے سے پہلے نیت نہیں کرتے۔ حضرت علامہ شریف سمہودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے شیخ فقیہ العصر شرف مناوی رحمۃ اللہ علیہ جب درس کے لیے تشریف لے جاتے پہلے اپنے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر ریاکاری سے بچنے اور اخلاص کے حصول کے لیے نیت کو ذہن میں دہراتے۔ کیا بات ہے! نمبر 5، جیسی نیت ویسا پھل۔ عاشقان رسول، اچھی نیت اچھا اور بری نیت برا پھل لاتی ہے، بلکہ ویسا اوقات بری نیت کا برا پھل ہاتھوں ہاتھ ظاہر بھی ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک بادشاہ ایک بار اپنی سلطنت کے دورے پر نکلا، اس دوران ایک شخص کے پاس اس کا قیام ہوا، میزبان بادشاہ کو جانتا نہیں تھا، اس نے شام کو میزبان نے شام کو اپنی گائے کو دہا تو بادشاہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس سے 30 گایوں کے برابر دودھ نکل پڑا۔ تو بادشاہ نے دل ہی دل میں
وہ انوکھی گائے چھین لینے کی بری نیت کر لی. دوسرے روز شام کو اس گائے سے آدھا دودھ نکلا. بادشاہ نے جب تعجب کا اظہار کیا تو میزبان صاحب کہنے لگے بادشاہ نے اپنی رعایا کے ساتھ ظلم کی نیت کی ہے جس کی نحوست سے آج دودھ آدھا ہو گیا ہے. حالانکہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بادشاہ ہے. جب بادشاہ ظالم ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب بادشاہ ظالم ہو تو برکت ختم ہو جاتی ہے. میزبان سے جب یہ حیرت انگیز انکشاف بادشاہ نے سنا تو اس نے انوکھی گائے ظلمن چھین لینے کی نیت ختم کر دی. چنانچہ دوسرے دن گائے نے پھر اتنا ہی دودھ دیا جتنا پہلے دیا تھا. اس واقعے سے بادشاہ کو بڑی عبرت حاصل ہوئی اور اس نے اپنی رعایا پر ظلم کرنا بند کر دیا. اسٹوری نمبر 6. حضرت سیدنا نافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روزہ رکھا کرتے اور حضرت سیدتنا صفیہ بنت عبید رضی اللہ عنہ ان کی افطاری کے لیے کچھ بنا دیا کرتی تھی. ایک دن ان کے پاس عمدہ قسم کا انار لایا گیا تو دروازے پر ایک سائل نے سوال کیا. آپ نے فرمایا یہ اسے دے دو. لیکن حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی اس کے لیے اس سے بہتر ہے. پھر حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ نافع سے فرمایا اسے فلاں چیز دے دو. پھر جب وہ انار حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے فرمایا اسے اٹھاؤ اور کسی دوسرے سائل کو دے دو کیونکہ میں اسے صدقہ کرنے کی نیت کر چکا ہوں. رائے خدا میں دینے کی نیت بھی واپس نہیں لی، حالانکہ اس میں کوئی یعنی کہ ملک میں فرق نہیں پڑا تھا، پھر بھی نیت کی تو اب اس کو پورا کرنا ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہرحال یہ کہ اور بھی مطلب نیتوں کے تعلق سے احکامات ہیں. اللہ کرے کہ ہمارا جذبہ پیدا ہو ہمارے اندر اور ہم علم دین کے ساتھ ساتھ علم نیت جو کہ علم دین ہی ہے یہ بھی حاصل کرنے والے بنے. اور جتنا سنا اس سے بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. اللہ کریم توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلند